بعض دوست پوچھ رہے تھے کہ پچھلے دنوں آپ بیمار رہے، کرونا کا شکار ہوئے تھے، اس دوران آپ پر کیا گزری، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ ایک ویڈیو بنا کر وہ پوری تفصیل بتاؤں کہ پچھلے دنوں جو میں بیمار ہوا اور کرونا کا شکار ہوا، اس دوران مجھ پر کیا کیا گزری اور کس کیفیت سے گزرا۔ دراصل مجھے پہلا بخار 26 مئی کو ہوا۔ 26 مئی کو بخار شروع ہوا اور یہ 3 دن ہلکے بخار کی کیفیت رہی، اور اس کے بعد شدید بخار، بدن میں درد، ہلکا فلو اور ویکنس ہو گئی۔ میں نے 1-2 ڈاکٹروں سے جو واقف کار تھے انہیں پوری علامات بتا کر جب رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ موسٹ پروبیبلی آپ کو کرونا ہے، اور بجائے اسپتالوں کے چکر لگانے کے یا ادھر ادھر پھرنے کے آپ اس کا علاج شروع کر دیں، کیونکہ یہی زیادہ بہتر ہے۔ اور میں نے انہی کے کہنے پہ عمل کیا، اور جو انہوں نے دوائیاں بتائی ہیں وہ ایزومیکس اور ایک کف سیرپ وینٹولین ذرا اچھا ہے، اور بدن میں درد تھا تو نیوبرول کی ٹیبلٹس، اور بخار کے لیے پیراسیٹامول، اس کا استعمال فوری طور پر شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اس بیماری میں سارا کھیل اصل میں آپ کے بدن کی امیونٹی کا ہے۔ جتنا آپ کا بدن امیون ہوگا تو اتنا ہی آپ کے جلدی صحتیاب ہونے کے چانسز ہیں، اور اس میں سارا کھیل اصل میں ہے ہی آپ کے اپنے بدن کی فائٹ کا، یعنی کہ کوئی دوائی وغیرہ ایسا کوئی علاج تو ہے نہیں۔ یہ جتنا علاج ہے وہ سمٹمز کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا ایزومیکس جو اینٹی بائیوٹک ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے پھیپھڑوں کو بچانے کے لیے کرتے ہیں، اور بخار کو کم کرنے کے لیے پیراسیٹامول، کھانسی کے لیے کوئی سیرپ، یہ تمام چیزیں استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ ان علامات پر قابو پایا جا سکے۔ باقی اس بیماری کا تو علاج کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جب میں اس سے گزرا 10 دن مجھے ایک ہی طرح کا سخت بخار رہا، بالکل ایک جیسا، یعنی کہ میں یہ پیراسیٹامول کی 2 گولیاں کھا لیتا تو کچھ دیر کے لیے مجھے پسینے آ جاتے، بدن ٹھنڈا ہو جاتا، لیکن تھوڑی دیر بعد اسی طرح کا بخار دوبارہ چڑھ جاتا، اور 10 دن اس بخار میں کمی نہیں آئی۔ ایک ہی جیسا شدید بخار تقریباً 10 دن مجھے جاری رہا، اور ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ آپ اس دوران پروٹین زیادہ استعمال کریں، پھلوں کا استعمال زیادہ کریں، انڈے ضرور کھائیں، قیمہ کھائیں، پانی بہت زیادہ پئیں، ملٹی وٹامنس کا استعمال کریں، اور کوئی بھی چیزیں اس طرح کی ڈرائی فروٹ، خوبانی، منقع، کشمش، اس طرح کی جو چیز کھا سکتے ہیں، دیسی مرغے کی یخنی، گوشت اس کا کھائیں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، یہی آپ کے جسم کو بچائے گا۔ تو بس اللہ کا نام لے کر یہ تمام چیزیں شروع کر دیں، اور 10 دن تو بہت شدید بخار رہا، یعنی کہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بالکل ایک جیسا، یعنی 10 دن اس میں کوئی خاص کمی نہیں ہوئی ہے، اور یعنی 3 دن اس سے پہلے بخار، 13 دن، اور یہ تمام چیزیں میں کرتا رہا، اور اس دوران کافی تکلیف سے گزرا۔ کچھ دن رات کے وقت خصوصاً سانس میں ذرا سا بریتھنگ پرابلم شروع ہو گیا۔ اس کے بارے میں تمام تفصیلات سے میں ڈاکٹر کو بتاتا رہا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جس دن آپ نے اپنے جسم کی آکسیجن سیچوریشن کو دیکھنا ہے، اگر آپ کا سانس زیادہ رکتا ہے تو پھر آپ نے اسپتال سے رابطہ کرنا ہے، لیکن وہ خدا کا شکر ہے کہ وہ عارضی طور پر تھوڑا اور وقتی ہوا، اور وہ اتنا زیادہ نہیں ہوا پرابلم۔ تو پھر 14ویں دن میرا بخار آٹومیٹک خود بخود جیسے ایک بالکل صحتیاب ہو جاتا ہے ایک دم، اس طرح وہ بخار اتر گیا، اور میں نے اس دن محسوس کیا کہ اب میری طبیعت بہتر ہے۔ تو یہ جو 13-14 دن میں نے ان میں سے وہ دوائیاں کھائی ہیں، اس دوران منہ شدید کڑوا، کوئی چیز کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، تھوڑا بہت کھا لیتا تھا، ویکنس بہت زیادہ محسوس ہوئی، اور لیکن 14ویں دن جس دن بخار اترا ہے مجھے خود بخود ناشتے کی طلب ہوئی۔ میں نے ناشتہ کیا ہے، انڈا کھایا ہے، اور پہلے دن سلائس اور اگلے دن پراٹھے کے ساتھ، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ خوراک خصوصاً انڈے کھانا بہت ضروری ہے، تو وہ پھر میں نے اس کے بعد شروع کر دیا۔ یعنی 14ویں دن بالکل مجھے ریلیف محسوس ہوا، ایسا سکون محسوس ہوا کہ میرا بخار اتر گیا ہے، میری طبیعت بحال ہو گئی ہے، میرا کھانے پینے کو دل کر رہا ہے، میں چل پھر رہا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس بیماری کا ایک ڈیوریشن ہے، کیونکہ اس کا علاج تو کوئی ہے نہیں، یہ جب ایک دفعہ جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اس کے جراثیم تو وہ اپنا 14-15 دن
گزار کر اپنے پورے اثرات دکھا کر، اور اس دوران جسم اس سے فائٹ کرتا ہے اور اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آخر کار 14-15 دن بعد لوگ صحتیاب ہو جاتے ہیں۔ تو کافی تکلیف سے گزرا، لیکن 14-15 دن بعد طبیعت بحال ہو گئی۔ اور اب جو اس کے اثرات ہیں وہ کیا ہیں کہ ویکنس بہت زیادہ محسوس ہوئی، اور کچھ اس کے ذہن پہ اثرات، یعنی کہ ظاہر ہے اتنے دن بیمار پڑے رہے گھر پر، بخار اور برا حال، تو وہ پھر گھر پر، بلکہ میں اتنا تنگ آ گیا کہ یہاں پر نکلا ہوں اسی لیے تاکہ کچھ تازہ ہوا، یہ چیڑ کے درخت وغیرہ، یہ جنگلات، کھلی ہوا آپ کو پتہ ہے کہ صحت کے لیے کتنی مفید ہے، اور پھیپھڑوں کے لیے ان درختوں کی ہوا وہ تو اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو میں تقریباً 1 ہفتے کی سیر کے لیے اس کے بعد نکلا ہوں، اور بس اب اس کے اثرات ہیں صرف ابھی تک باقی ہیں، کافی اثرات ہیں اس کے، یعنی کہ ویکنس ابھی تک محسوس ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ ایک اچھی خاصی بیماری سے گزرا ہوں۔ لیکن آپ تمام دوست احباب کی دعاؤں سے اور وشز سے اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے، دوبارہ صحت دی ہے، اور الحمدللہ اب کافی بہتر ہوں۔ تو آپ سب کو بھی میری یہ نصیحت ہے کہ یہ بیماری کوئی جان لیوا تو نہیں ہے، پریشان کن ضرور ہے، تکلیف دہ ضرور ہے، تو اگر ہو بھی جاتی ہے گھبرائیں نہیں، اور یہ جس طریقے سے میں نے یہ گزارا ہے، بعض لوگوں پہ یہ کیفیت کم گزرتی ہے، بعض پہ زیادہ گزرتی ہے، اور اس کے بعد میں نے اینٹی باڈی جو ٹیسٹ کروایا ہے اس سے وہ پتہ چلا کہ اینٹی باڈیز بھی اب میرے جسم میں اس کے مقابلے پہ بن چکی ہیں، اور میں مکمل صحتیاب ہو چکا ہوں اور کرونا نگیٹو بھی ہو چکا ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور اگر آپ کو بھی ایسی کوئی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی 1% بھی کم تو نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ایک شخص بھی اگر فوت ہوتا ہے اس کی جان نہایت قیمتی ہے، لیکن ڈیتھ کا ریشو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو ضرور صحتیاب ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔